میرے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے تو پھر معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ اکبر، بچہ بہت چھوٹا ہے، سوال اس نے بڑا آج کل کے بچے بڑے عجیب کا، واقعی آپ نے صحیح کہا۔ میرے بیٹے دیکھیے، جب اللہ ہر جگہ ہے اس بات کو بھی پہلے سمجھ لے، اللہ کے جلوے ہر جگہ ہیں۔ یہ بنیادی طور پر سوال ہی غلط ہے، اللہ کے جلوے ہر جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا یہ منع، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یہ ہے علم الکلام کے علماء نے جملہ لکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ کے جلوے ہیں، بس آپ یہ بات سمجھے، اللہ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی تمام دسترس کے ساتھ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بس۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ پہلے بات یہ سمجھے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ پھر نبی پاک علیہ السلام کو کیوں بلایا گیا، سمجھ آ رہی نا؟ اچھا، اسی قسم کا ایک سوال سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ہوا تھا۔ آپ نے وہاں پر پتہ کیا جواب دیا تھا؟ اس بندے نے سوال یہ کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ کہا بالکل۔ فرمایا جب معراج پر بلایا تو محبوب کو تو کوئی واپس نہیں آنے دیتا، تو اللہ نے پھر اپنے محبوب کو کیوں بھیجا تھا، ذرا اس کا جواب دے دے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی کو کوئی ڈیوٹی سونپ دے اور کہے کہ یہ ڈیوٹی کرو، اور وہ کامل و اکمل طریقے سے ڈیوٹی کرے، پورا مخلص ہو کے، پھر وہ اپنے دربار خاص میں بلائے اور وہاں انعام و اکرام دے، اور پھر کہے کہ اب تو باہر نہیں جا سکتا، ہم تمہیں یہاں رکھ لیں گے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یا یہ کہے کہ میں نے اتنا انعام دیا، اب چل کے ساری کائنات کو بتا، کہا نہیں آنا تو چاہیے۔ تو فرمایا میرے حبیب نے بھی جب اپنی ڈیوٹی کامل و اکمل کی نا، تو اللہ نے بلا کے اتنا نوازا، فرمایا حبیب اب جا کائنات والوں کو بتا کہ تجھے میں نے اتنا انعام عطا فرما دیا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ اس لیے تھا پہلی بات۔ اب دوسری بات توجہ طلب ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے جلوے ہر جگہ ہیں تو پھر معراج پر کیوں گئے، تو پھر میں نے کہا مجھے یہ بتائیے، اگر اللہ کے جلوے ہر جگہ ہے تو حج کرنے مکہ مدینے کیوں جاتے ہیں بھائی؟ تو یہ بات بھی تو سوچنے والی ہے۔ کہہ رہے نہیں، اصل میں وجہ یہ ہے نا کہ وہاں پر خاص رحمتیں ہیں۔ میں نے کہا وہ بھی خاص جلوے تھے جن کو لینے کے لیے میرے حبیب تشریف لے کے گئے تھے۔ کیا کہنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے مولوی سمر عباسی صاحب کے متعلق، جن سے ایک بچہ معمولی سا جو ہے نا سوال کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر کیوں گئے؟ مولوی صبر عباسی سمیت جتنے بھی جملہ بریلوی ہیں نا، ان سے اگر سوال کرو نا، کوئی علمی سوال کرو، تو وہ آئیں مائیں شائیں ٹائیں کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے آج تک کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک اسی نمونے سے اس میں بھی انہوں نے بچے کی جو ہے نا داد تو دی بچے کو کہ چھوٹا سا بچہ ہے، سوال بڑا اچھا کیا ہے، لیکن سوال کا جواب جناب سمر عباسی صاحب نے نہیں دیا۔ وہاں پر صرف جو ہے نا اپنی جو ہے نا رام کہانی سنائی اور اپنی باتیں بتائی۔ اس کے بعد اور برابر میں جو میٹھے میٹھے بھائی والا جو ہے ایک بیٹھا ہوا ہے، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 یہ کرتا رہا۔ باقی جو ہے نا جواب کا اتا نہ پتا۔ جناب والا سوال اب ہم کرتے ہیں آپ سے، آپ جواب دیجئے، لیکن جواب قرآن حدیث اجماع قیاس شرعی سے دیں، جو اصولی جواب بنتے ہیں وہ دیں۔ اپنی جو ہے نا جو کہانیاں یہ ہمیں نہ سنائیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں۔ جب اللہ کے نبی ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی ذات کے اوپر ہم نہیں سوال کرتے۔ اللہ ٹھیک ہے، اللہ کے متعلق جو آپ نے کہا وہ اپنی جگہ پر سوال، وہ الگ ایک عنوان ہے، الگ موضوع ہے علم کلام کا، وہ اس کو چھوڑیں۔ لیکن یہاں پر سوال آپ کے اوپر بنتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں تو اللہ کے نبی معراج پر کیوں گئے؟ کیونکہ جب معراج پر گئے تو اس بات کی یا تو آپ تصدیق کریں کہ اللہ کے نبی عرش پر نہیں تھے، اس لیے گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس گئے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو ماننا پڑے گا کہ مسجد اقصی گئے ہیں تو پہلے وہاں پر نہیں تھے، اسی لیے تو گئے ہیں۔ اس کے بعد مسجد حرام سے جب مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی میں تھے تو مسجد حرام میں نہیں تھے، مسجد حرام میں تھے تو مسجد اقصی میں نہیں تھے۔ پھر جب اللہ کے نبی کے متعلق آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی نوبت کیوں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مکے کو چھوڑ کر مدینہ کیوں تشریف لے گئے؟ اس کے بعد تیسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی ہر جگہ پر موجود ہیں، آپ کے بقول آپ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو اللہ کے نبی جو ہے نا ہر جگہ پر موجود ہیں، یہ آپ کا نظریہ ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کا عقیدہ ہے۔ پھر مجھے بتائیے، جب وہ قاری شہید کیے گئے جن کو جو ہے نا کافر لے کے گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے،
کہ ہمیں جو ہے نا کچھ قاری دیجئے جن کو جو ہے نا ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ ہمیں چل کر دین شریعت سمجھائیں، قرآن پڑھائیں۔ ان کو جب شہید کر دیا گیا تو مجھے یہ بتا، وہاں پر ایک صحابی جو شہید ہوتے ہوتے ہوئے لفظ بولتا ہے کہ یا اللہ یہ منظر، یہ ساری کاروائی میرے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے۔ اور اللہ نے جبریل کے ذریعے وہ پیغام پہنچایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، جب جبریل آیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی ان کاریوں کے پاس موجود نہیں تھے، اگر ہوتے تو جبریل کے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جناب والا، جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب اصولاً جو بنتا ہے وہ آپ دیتے، لیکن آپ نے وہ جواب نہیں دیا۔ آپ نے بغض کی نظر سے جو ہے نا دیکھا، اور آپ نے جو اعلیٰ سیدی کا جو ہے نا ایک قول جو ہے نا سنا کر بات کو جو ہے نا ارڑ مرڑ کر کے آگے پیچھے کر کے جو ہے نا ٹال مٹول کر کے اس کو بنا بنا کے جو ہے نا اپنی داد فریاد لے کر اور آگے جو ہے نا آپ چل پڑے۔ آپ نے جواب قطعاً نہیں دیا، اور قیامت کی صبح تک آپ جواب نہیں دے سکتے۔ اگر ہمت ہے تو آپ ثابت کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے؟ اگر موجود ہے، ہاں یہ بات نہیں کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہر جگہ پر موجود ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، اس پر سب کا ایمان ہے۔ جو اس چیز کا انکار کرے وہ تو کافر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبد الرحیم سکندری اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک بیان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا معنی کیا ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، تو ہے نا، اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے نا۔ یہ یہاں سے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو چوتیا بنا رہا ہے۔ جناب والا، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمارے وزیر اعظم جو ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، لیکن ہم حیدرآباد، کراچی، تھر نگر جو ہے نا وہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں وزیر اعظم ہیں کا مراد ہیں سے مطلب کیا ہے؟ یہ تو مطلب نہیں نکلتا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہیں لیکن اسلام آباد میں ہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حیات ہیں، لیکن اپنے روض رسول کے اندر ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہر جگہ پر حاضر ناظر، ہر جگہ پر موجود ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جسد اطہر کے ساتھ، آپ نے عموماً بیانات ہم نے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھ بھی رہے ہیں، امت کا حال بھی دیکھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی تو آپ نے ایسے اشعار پڑھے کہ مدتیں ہو گئی ہیں، ابھی تو آ جاؤ جو ہے میرے آقا، اس طرح کے اشعار بھی آپ نے پڑھے۔ ان کا کیا جواب دیں گے جناب والا؟ آپ نے بچے کو ٹڑکا دیا، بس بچہ تھا، اس کو جو ہے نا آپ نے خاموش کر دیا۔ آپ کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ میٹھے میٹھے بھائی آپ کی اس ویڈیو کو جو ہے نا سوشل میڈیا پر بھی ڈال دیں گے، اور آپ کو جو ہے نا جواب کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے آپ کے جواب کا ہم انتظار کریں گے کہ کب آپ جو ہے نا ایک جو ہے نا دلائل کی بنیاد پر جو ہے نا آپ دلیل والا جو ہے نا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ انشاءاللہ سورج جو ہے اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، وہ جو ہے دوسری جگہ سے طلوع ہو سکتا ہے، شمال سے ہو سکتا ہے، جنوب سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کبھی بھی جو ہے آپ جواب قرآن حدیث سے نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ عقیدہ ثابت کرنا آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ثابت کریں، یا تو پھر دعویٰ کریں کہ علماء دیوبند کا نظریہ ٹھیک ہے، ہمارا نظریہ غلط ہے۔